گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور آج نغمات رضا میں ایک بڑا ہی التجائیہ، ایک بڑا ہی یوں سمجھیے کہ دل کو موہ لینے والا کلام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ التجائیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خبر آوری کا ایک خوبصورت انداز ہے، التجا کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ عرض یہ ہے، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ شافع سے مراد سفارش کرنے والے، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شفیع روز محشر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ مراد ہیں۔ امم سے مراد امت کی جمع، یہ امم کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، شاہ سے مراد بادشاہ، ذی جاہ سے مراد ہے شان و مرتبے والے، اور یہاں للہ سے مراد اللہ کے لیے۔ عرض کا انداز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گویا عرض کیا جا رہا ہے، اے امتیوں کی شفاعت کرنے والے اور عظمت والے آقا، خدارا میری خبر لیجئے، خبر آوری کیجئے، اللہ کے لیے میری مدد فرمائیے، کیونکہ میں آپ کی مدد کا سخت محتاج ہوں۔ آقا سے نگاہ کرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نگاہ کرم کی التجا کا کیا خوبصورت انداز ہے۔ اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر، خبر للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض و معروض کا سلسلہ ہے۔ عرض کیا جا رہا ہے، دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ یہاں کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ۔ جوش سے مراد یہاں طغیانی، جب دریا جوش پر ہوتا ہے، طوفان اور طغیانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اور نا خدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے ملاح، کیپٹن آف شپ جسے کہتے ہیں۔ یہاں بڑی خوبصورت ایک التجا کا انداز ہے کہ آقا گناہوں کا طوفان آیا ہوا ہے، طغیانی ہے، میرے نامہ اعمال میں اتنے گناہ ہیں، اور میرے پاس ان گناہوں کا سمندر پار کرنے کے لیے نہ تو کوئی کشتی ہے، نہ کوئی ملاح ہے، نہ کوئی نا خدا ہے جو مجھے پار لگا دے۔ میں تو ڈوب جاؤں گا آقا، اگر آپ نے سہارا نہ دیا، آپ نے مجھے نہ بچایا، میں ڈوبا تو کہاں ہے۔ آقا سے عرض کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ بچا لیجئے۔ امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت نے اپنے ایک کلام میں بڑی پیاری التجا کچھ اسی انداز کی ہے نا، گناہ کے دلدل سے اب نکالو، مجھے بچا لو، مجھے سنبھالو، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، نبی رحمت شفیع امت۔ ذرا اس شعر کو سنیے، اور آقا کی بارگاہ میں ہو سکے تو اس پورے کلام کو آنکھیں بند کر کے اگر سنیں گے، تصور جانا میں ڈوب کر پیارے آقا کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہوئے اس کلام کو سنتے جائیں گے، تو انشاءاللہ مزید ذوق میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ دریا
کا جوش نہ بیڑا نہ خدا دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوب تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت اب آخرت کی منزل، قبر کا راستہ جو ہے، قبر جو برزخ کے معاملات ہیں اس کی طرف کس طرح اشارہ کر رہے ہیں۔ منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد، اے خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہاں منزل کڑی سے مراد کیا ہے؟ سخت، اور نابلد سے مراد ناواقف۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس منزل کی طرف جانا ہے وہ بڑی سخت منزل ہے اور رات بھی اندھیری ہے۔ اب اندھیری رات میں راستہ تلاش کرنے کے لیے دو چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، یا تو چاند کی روشنی ہو، تو ماہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی جا رہی ہے کہ چاند مل جائے تو تھوڑی روشنی ہو جائے، اور خضر یعنی راستہ بتانے والا بھی کوئی ہو۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے کہ آقا آخرت کا جو سفر ہے، قبر کی جو منزل ہے اور یہ سارا برزخ کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا دشوار ہے، بڑی کڑی منزل ہے، اندھیری رات ہے اور مجھے راستہ بھی نہیں پتا، میں تو ناواقف ہوں۔ اے خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر، یعنی یا رسول اللہ آپ راستہ دکھانے والے بھی آپ ہی ہیں، اور آپ ہی وہ چاند ہیں جو اندھیری رات میں چراغ اور اندھیری رات میں روشنی کا سبب بن جائیں گے اور میری قبر کو جگمگا دیں گے، آخرت میری بہتر ہو جائے گی۔ بڑے پیارے محاوروں کو استعمال کر کے کہ اندھیری رات میں جو مسافر سفر کرتا ہے، جسے منزل کا بھی نہ پتا ہو، اگر پھر بھی ماہ بھی نہ ہو، چاند بھی اس دن نہ ہو اور کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو، تو پھر منزل پر پہنچنا ممکن نہیں رہتا۔ نبی پاک سے التجا ہے، ہمارا وہ بیڑا جو ہے وہ آپ ہی نے پار لگانا ہے۔ ذرا التجا کا انداز دیکھیے۔ منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد، اے خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر۔ منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد، منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد، خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر، اے ماہ لے خبر خبر، اے خضر لے خبر میری ماہ لے خبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو شعر ہے وہ تو واقعی جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض ہو رہی ہے، پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر۔ یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، منزل سے مراد ٹھکانہ، مراد وہ جگہ جہاں پر ہر مسلمان کو جانے کی تمنا ہے، ہو سکتا ہے یہاں جنت مراد ہو۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت جو بات کر رہے ہیں کہ آقا سرے راہ، یعنی جو راستے میں بیٹھ جاتا ہے، تھک کر راستہ پورا تو نہیں ہوتا مگر راستے میں جو بیٹھ جائے، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، رب کے مقربین جو ہیں، انبیاء، صحابہ، اولیاء، صالحین، شہید اور جو نیک لوگ ہیں، رب کے پسندیدہ بندے، وہ تو سارے منزل پہنچ گئے، جنت کی طرف چلے گئے۔ اب جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نامہ اعمال خالی ہے، وہ کیسے پہنچیں گے منزل تک؟ وہ تو راستے میں تھک کر بیٹھے ہیں۔ آقا ان تھک ہار کے گھبرانے والے جو مسافر ہیں، جو راستے سے بہت دور اور منزل سے بہت دور ہیں، جو بیٹھے ہیں، اگر آپ خبر نہیں لیں گے تو وہ منزل تک کیسے پہنچیں گے؟
کیا خوبصورت انداز ہے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے کا. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت اسی طرح کی بات نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا، گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، آقا کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. کیا خوبصورت التجا ہے یا رسول اللہ. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھا کہ بیٹھے سر راہ لے خبر، خبر ان کی جو تھا کہ بیٹھے سر راہ لے خبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشنا، ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کاہ لے خبر. ذرا اس شعر کے پہلے مشکل معنی سمجھ لیں. نئی سے مراد ان دیکھی انجانی، اور ناشناس سے مراد عزیز، یہاں سے مراد پیارے رشتہ دار، اور ناشناس ناواقف انجانے اسٹرینجر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. کوہ غم، کوہ سے مراد پہاڑ اور غم سے مراد افسوس کا غم کا پہاڑ، اور پرے کاہ سے مراد معمولی تنکے کے برابر. بڑی پیارے انداز میں بات کی ہے کہ یا رسول اللہ جب قبر میں نے جانا ہے میرے لیے تو بالکل نئی منزل ہوگی، میں پہلی بار ایسی جگہ پر جاؤں گا اور وہاں میرے عزیز بھی نہیں ہوں گے، جدا ہو چکے ہوں گے عزیز سارے، اکیلا ہوں گا. اب منکر نکیرین کی آمد ہوگی، میرے لیے سارے لوگ بھی ناشناس ہیں، میں نے یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا. مجھ پر رنج و علم کا کوہ غم پہاڑ ٹوٹے ہیں، اور میں تو پرے کا ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں تنکے کی مانند ہوں. ایک تنکے پر بڑے بڑے غم کے پہاڑ ہیں، کیونکہ منزل بھی نئی ہے، میرے عزیز بھی جدا ہو گئے ہیں اور لوگ بھی ناشناس ہیں. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے قبر کی ہم سب کو یاد دلائی ہے کہ آج دنیا میں گل چھڑے اڑانے والوں، آج دنیا میں عیاشیاں کرنے والوں، آج تمہیں لوگوں کی صحبت میں بہت لطف آتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے، جب عزیز بھی ساتھ نہیں ہوں گے. اس وقت کی تیاری ابھی کرنی ہے، اور آقا سے اسی قبر کو جگمگا دینے کی التجا کی جا رہی ہے. آئیے سنتے ہیں. منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس، ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کاہ لے خبر. منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس، منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس، ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کاہ لے خبر، خبر ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کاہ لے خبر. سبحان اللہ. میٹھے صاحب ذرا اگلا شعر سنیے گا. یہ پوری سیکوینس ہے، یہ ترتیب ہے. پہلے قبر کی بات کی، اب قبر میں کوئی پہنچتا ہے، منزل اس کے لیے نئی ہوتی ہے، اب اس کے بعد بات کر رہے ہیں کہ اب سوال جواب کا جب سلسلہ ہوگا اس وقت یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا. کیا لکھتے ہیں؟ وہ سختیاں سوال کی، وہ صورتیں محیب، وہ سختیاں سوال کی، وہ صورت محیب، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر. یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، محیب سے کیا مراد ہے؟ محیب سے مراد بھیانک،
خوفناک۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہاں سوال یہ کون سے ہوں گے؟ یہ سوال ہوں گے جو منکر نکیرین سوال کریں گے۔ صورتوں سے مراد شکلیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، منکر نکیر جب قبر میں آئیں گے ڈراؤنی شکلیں ہوں گی، اور گناہ گاروں سے تو بڑے جھڑک جھڑک کر سختیوں کے ساتھ سوال ہوں گے۔ آقا ان جواب کی سختیاں، ان سوال و جواب کی سختیاں، ڈانٹ ڈپٹ اور بھیانک چہروں میں میرا کیا بنے گا؟ میں تو غمزدہ اکیلا رہ جاؤں گا۔ اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، آقا وہاں ضرور کرم فرمائیے گا، ورنہ آپ کا غلام پھنس جائے گا۔ ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں نا، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر ہم سب کو سمجھایا ہے کہ دیکھو منکر نکیرین کے سوالات جب ہوں گے قبر میں، ان کو جواب کیسے دو گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ واقعی قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ جس کی قبر کے معاملات آسان ہو گئے، اس کی آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں۔ کیا بات لکھتے ہیں وہ سختیاں سوال کی، وہ صورت محیب، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر۔ وہ سختیاں سوال کی، وہ صورت محیب، وہ سختیاں سوال کی، وہ صورت محیب، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر۔ قبر کے بعد اب محشر کا تذکرہ ہے، جہاں نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ مجرم کو بارگاہ عدالت یعنی انصاف کی جگہ، انصاف کی عدالت میں لایا گیا ہے، یعنی قیامت کے منظر کشی کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور مجرموں کو لایا جائے گا۔ آقا تکتا ہے یعنی راستہ دیکھ رہا ہے آپ کا مجرم، آپ آئیے اور شفاعت فرمائیے، ورنہ میں تو مارا جاؤں گا، کیونکہ جواب دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں جو رب کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ آپ کا دامن، آپ کی غلامی پر فخر ہے، آقا کرم فرمائیے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اللہ کریم ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور جگہ دعا کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا کسی میں تیری راہ لے خبر۔
السلام کا بہت ہی خوبصورت شعر آقا کی بارگاہ میں گویا تسلسل سے التجا کی جا رہی ہے. اب قیامت کا دن ہوگا جب فیصلہ سنایا جائے گا کہ نیکوکار رب کے پسندیدہ بندے جنت کی طرف چلے جائیں, اہل عمل تو بخشے جائیں گے. آقا ہمارا تو آپ کے سوا کوئی نہیں, اعمال تو ہے ہی نہیں, سارا نامہ اعمال گناہ کر کر کے سیاہ کر دیا ہے. یا رسول اللہ اس دن آپ سے بڑی امید ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام شعر میں کیا لکھ رہے ہیں, اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے, میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. آقا قیامت کے دن آپ سے بڑی امید ہے, عمل نہیں ہے, اہل عمل تو بخشے جائیں گے رب کی رحمت سے, مگر ہمارے پاس تو آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں. بس یہ امید ہے جو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں لکھی, آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس, بس یہی ہے آسرا تم پہ کروڑوں درود. آئیے شعر کو سنیے اور آقا کی بارگاہ میں التجا کیجیے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے, میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. اہل عمل کون کے عمل کام آئیں گے, اہل عمل کون کے عمل کام آئیں گے, پر میرا آگے کون تیرے سوا اہل خبر خبر, میرا آگے کون تیرے سوا اہل خبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب اگلا شعر سننا ہے اور مزید ایمان کو تازہ بھی کرنا ہے. اور آقا کی بارگاہ میں کیا خوبصورت انداز ہے التجا کا, اور یہ مقطع ہے, اور یاد رہے کہ مقطع کلام اعلیٰ حضرت کے کلام کا عطر ہوا کرتا ہے. التکساری دیکھیے, عاجزی دیکھیے. لکھتے ہیں, مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا, مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا, تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر. مانا سے مراد میں مانتا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں. ناکارہ سے مراد نکما, اور بندہ درگاہ یعنی آپ کے دربار کا نوکر ہے, آپ کا ہی تو غلام ہے. بڑی خوبصورت التجا ہے کہ آقا میں نے مانا کہ میں برا ہوں, نکما ہوں, کسی کام کا نہیں ہوں, مجرم بھی ہوں, خطا کار بھی ہوں, مگر ہوں تو آپ کا نا یا رسول اللہ, ہوں آپ کے در کا غلام, اور آپ کے در کی غلامی پر امید ہے کہ آپ اپنے غلاموں کی شفاعت ضرور فرمائیں گے. اس غلام کو آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. بڑا خوبصورت انداز ہے, اور اس طرح کی التجائیں اعلیٰ حضرت نے کئی جگہ پر بہت سارے کلاموں میں کی ہے. ایک جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, بد ہیں تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کدھر کریں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. ہم جیسے بھی ہیں آقا آپ ہی کے ہیں, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اعلیٰ حضرت مقطع میں لکھتے ہیں, مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا, تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر. مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا, مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا, پر تیرا ہی تو ہے بندائے درگاہ لے خبر خبر, تیرا ہی تو ہے بندائے درگاہ لے خبر.
شہے یہ جاہلے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس مبارک کلام کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کا مقدر فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ عنایت ہمیں نصیب ہو جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔